نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے لوگو تمہارے کیا خیال ہے، تمہاری کیا گمان ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو تم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے ایک عبث، بے معنی اور بے مقصد، یہ عبث چیز کے اندر لگنا، پیدا کرنا، یہ تو عیب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جل جلالہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو تمہاری پیدائش کا ضرور ایک مقصد ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ اے لوگوں ساری دنیا تمہاری لیے ہے۔ اور دنیا کی تعریف بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں، یہ ساری کی ساری دنیا ہے۔ تو دنیا کی پیدائش کا مقصد تو اللہ کے رسول نے یعنی فرمایا کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، تم کو انسانوں اللہ پاک نے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ تو قرآن یفسر بعضها لبعض، قرآن کی بعض آیات بعض اور آیاتوں کے لیے تفسیر ہوتی ہے۔ تو اس آیات کریمہ کا مفسرین حضرات فرماتے ہیں
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس آیات کریمہ کی تفسیر یہ آیات ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تم کو اللہ نے ایک عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ نحن خلقناکم لمقصد عظیم. اللہ کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ میں نے تم کو دنیا کے اندر ایک بہت عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. آدمی کو اللہ نے عقل دیا ہے. آسمان اور زمین جو کچھ بیچ میں ہے، ان سب کا مقصد صرف اور صرف حضرت انسان کو فائدہ پہنچانا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے ان سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ نے جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے ان سب کو تمہارے لیے مسخر کیا، بلکہ اس کا مقصد حضرت انسان کو فائدہ پہنچانا. اور انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے الا لیوحدون والا لیعرفون. یہ ما الا ادات حصر میں سے ہیں. علماء کرام وہ جانتے ہیں کہ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انسان کو صرف اور صرف اپنی ہی معرفت اور اپنی ہی یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو سارے جہان حضرت انسان کے لیے، انسان اللہ کی معرفت اور عبادت کے لیے. اللہ کی معرفت یعنی ایمان باللہ، اللہ کو پہچاننا اور ماننا، جس کا نام ایمان ہے. معرفت اللہ، دوسری چیز عبادت اللہ، اور یہ بہت ضروری ہے. مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کا پہلی فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک و رب و الہ و معبود و مطلوب مقصود کو پہچان لے. تو معرفت اللہ اور دوسری چیز عبادت اللہ. انسان کی پیدائش کے مقصد یہ دو باتیں ہیں، ایمان اعمال صالحہ. بس یہ قرآن کریم جو 6,600 کئی آیتیں ہیں، ان سب کا دار و مدار یہ دو باتوں پر، ایمان اعمال. تو حضرت انسان کی پیدائش کا مطلب دو باتیں ہیں، معرفت اللہ اور عبادت. ان دونوں میں سب سے پہلے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت. موطا امام مالک وہ کتاب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو بخاری شریف سے بھی پہلی اس کی تصنیف ہے. دورہ حدیث میں وہ پڑھی جاتی ہے. اس میں ایک حدیث ہے، حدیث قدسی. اللہ نے یوں فرمایا یا عبادی تعرفونی فتعبدونی، کہ اے میرے بندو، اللہ فرما رہا ہے سب سے پہلے مجھے پہچان لو تاکہ تم میرے شایع نشان عبادت کر سکو. یا عبادی تعرفونی فتعبدونی. حدیث کا دوسرا جملہ ہے فإن لم تعرفونی فکیف تعبدونی. جب تم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، بتاؤ تم پھر کس اللہ کی عبادت کرتے ہو. تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت ضروری ہے. یہ تمام انسانیت کا مقصد یہ دو باتیں ہیں. اب اللہ پاک نے ہم کو عقل دیا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں سے مثال دی ہے. اللہ کے رسول بھی بعض اوقات کوئی اہم بات ہوتا، وہ چاہتے تھے کہ یہ بات میرے امت کے دل و دماغ میں آ جائے، تو پھر وہ مثال کے ذریعے میں اس سے سمجھاتے تھے. تو مثال کے طور پر ہماری اللہ کا چمن، وہاں یہ گائے بہت مہنگی ہوتی ہے، 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ تک بھی گائے خرید لیتے ہیں لوگ.
اب ظاہر بات ہے کہ گائے سے مقصد کیا ہے؟ وہ دودھ دیتی ہے، اور یہ بھی ظاہر بات ہے کہ جب تک یہ گائیں اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے، یعنی دودھ دیتی ہے، جو اس کی مالک ہے وہ بازار سے اس کے لیے کنجارا لاتا ہے، باغ سے اس کے لیے گھاس لاتے ہیں، گھر والے اس کی اچھی طریقے سے خدمت کرتے ہیں، گرمی سردی کی جگہوں پہ لے جاتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا انتظام وقت پر کرتے ہیں۔ اور اس وقت جب گائے اپنی مقصد پر قائم ہوتی ہے، یعنی دودھ دیتی ہے، چھوٹا بچہ چھوٹا پتھر لے کر اس کو مار لیتے ہیں، تو وہ گائے کا جو مالک ہے اس بچے کو تھپڑ سے مار لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ کیوں گائے کو مار لیا۔ لیکن یہی گائے اگر اپنا مقصد چھوڑ دیتی ہے، یعنی دودھ نہیں دیتی ہے، تو سب سے پہلے تو مالک اس کی خدمت میں کمی شروع کر لیتا ہے، اسی طرح گھاس اور کنجارا اس کے لیے نہیں لاتے، پھر گھر والے بھی اس کی خدمت میں کمی شروع کر لیتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، آخر میں مشورہ ہوتا ہے کہ یہ گائے چونکہ اب بھی مقصد ہو گئی، پھر مشورے سے اس کو قصائی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مالک اس کے سامنے کھڑا ہے اور قصائی چھری لے کر اس کی گلا کو کاٹ لیتے ہیں، چھری سے اس کی چمڑا کو اتار لیتے ہیں، اور وہ ساتل کے ذریعے سے اس کی ہڈیوں کو، گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ مالک کے دل میں اس کے اوپر کوئی آہ و ترس نہیں آتا، حالانکہ یہ وہ گائے ہے جب یہ مقصد پر تھی تو چھوٹا بچہ چھوٹا پتھر سے مار لیتے تو مالک کو کتنا اس کے اوپر غصہ آتا۔ آج اس کی گائے کی لوگ چمڑا اتار رہے ہیں، ہڈیوں کو ساتل سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، لیکن مالک دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں کوئی وہ نہیں آتا۔ وہ کیوں؟ کہ یہ گائے بھی مقصد ہوگی، جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی اب یہ اسی مقصد کے اندر استعمال نہیں ہو رہا۔ اسی طرح میرے دوستو، یعنی باغ کے اندر ایک درخت ہے، درخت کی مقصد یہ ہے کہ سایہ دیتی ہے، پھول پھل دیتی ہے، تو جب تک یہ درخت اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے تو مالک اس کے اوپر پانی لگاتے ہیں، دوا ڈال دیتے ہیں اور کیڑیوں سے بچا لیتے ہیں۔ اگر یہی درخت خشک ہو گئی، بے مقصد ہو گئی، اب نہ سایہ دیتی ہے نہ میوہ پھل پھول دیتی ہے، تو مالک خود آرا لے کر اس کو آرا کے ذریعے سے آرا کر لیتے، پھر کلاہڑی کے ذریعے سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ اس کے ذریعے سے جلاتے ہیں۔ آگ کے درخت یعنی درخت کے نام و نشان ختم۔ اسی طرح میرے دوستو، اگر انسان جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ایمان اعمال پر آ گیا تو اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، یہ دنیا کے اندر، ولنجزینهم اجرا باحسن ما كانوا يعملون، یہ آخرت کے اندر۔ یہ اللہ کا بہت بڑا اعلان ہے۔ اللہ رب الناس ہے، قرآن ہدی للناس ہے۔ قرآن تو صرف کوہاٹ والوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتا ہے، صرف پاکستان والوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتا ہے، قرآن تو عالمی کتاب ہے، تمام عالم کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان، اے تمام عالم کے انسانوں، مشرق و مغرب، شمال جنوب والوں، اے تمام دنیا بھر کے حاکموں، تاجروں، زمینداروں، دکانداروں، یہ اعلان سنو، من عمل صالحا، جس نے اچھا عمل اختیار کیا اس حال میں، من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس حال میں وہ مؤمن،